صلاۃ کے معنی پر، اس میں وہ اتھارٹی ہے اور القاموس کے وہ مصنف ہیں اور لغت عرب کے وہ امام ہیں، مسلم امام۔ صلاۃ کے مختلف معنی پر بحث کر کے اب میں سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں وہ صلاۃ کا ایک معنی لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کا فروغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی اشاعت، اشاعت کہتے ہیں فروغ، ذکر جمیل کی اشاعت کو صلاۃ کہتے ہیں اور ذکر جمیل کو نعت کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر، حضور کی شان کا ذکر، حضور کی حسن و جمال کا ذکر، حضور کا حسین ذکر، حضور کا حسین ذکر، پیارا پیارا ذکر، وجد آفری ذکر، اس حسین و جمیل ذکر کو فروغ دینا، اس کی اشاعت کرنا، اسے پھیلانا، اسے کریا کریا پہنچانا، اسے عام کرنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب اس لمبے جملے کو میں نے بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے اور بغیر کسی تشریح و تعبیر کے لمبے جملے کو دو لفظوں میں ایک اصطلاح کا رنگ دیا ہے اور ہرگز ایک رتی برابر معنی کا فرق نہیں آنے دیا۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ذکر جمیل کی اشاعت ہے، اس کو دو لفظوں میں اگر مختصر بیان کریں تو اسی کو فروغ نعت کہتے ہیں۔ فروغ کا شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک کسی نے پوچھا کہ حضور کی چشمان مقدس کیسی تھی، نعتوں میں یہی چیزیں پڑھتے ہیں، کنڈل والی زلفیں پڑھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کو پاک چشمان مقدس کو پڑھتے ہیں، روشن رخسار کی باتیں کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی حسن سراپا کی باتیں کرتے ہیں اور حسن و جمال کی بات کرتے ہیں۔ یہ چیز نعت میں ہوتی ہے نا آقا کی، اس دل ربا کے جمال کی بات ہوتی ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے کلیہ مبارک کی کیفیت کیا تھی، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت بیان کرتے ہوئے، حدیث کے لفظ ہیں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کرتے ہوئے، حضور کی نعت، ناعت ہو کے لفظ ہیں، کیا ناعت ہو، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے یوں نقشہ کھینچ دیتے تھے، پھر وہ حضور کے رخساروں کی بات شروع کرتے اور چہرے پاک کی بات شروع کرتے، پھر زلفوں کی بات کرتے اور سر انور سے لے کے قدموں کے تلووں تک سارا بیان کرتے اور فرماتے کہ یہ کچھ ناعت ہو، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے یوں بیان کرتے۔ حضور اسلام کے حسن سراپا کا ذکر جمیل، اس کو نعت کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن سراپا کا، حسن جمال کے بیان کو فروغ دینا، یہ فروغ نعت ہے۔ اب آپ یہ ہے صلاۃ کا ایک معنی۔ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیے اور ذرا اس معنی کی روشنی میں آیت کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور وہ اپنے ساتھ سارے فرشتوں کو ملا کر فروغ نعت مصطفی میں مشغول ہے۔ یصلون علی النبی، آپ یہ ترجمہ کر دیں، یہ ترجمہ دنیا میں آپ کو اجازت ہے جہاں چاہے کرتے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرے اس کو پکڑ کے میرے پاس، کسی کی جرأت نہیں دینی اعتبار سے اس ترجمے پر اعتراض کرے، روئے زمین پر کرتا جا کے اثر میں کرتے، مصر میں کرتے، عرب میں کرتے، کوئی پوچھے میرا نام نہیں بتائیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا اور اس دلیل کے ساتھ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے ہیں۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے اور اس عمل میں مصروف رہنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔